الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ذریعے قرآن کریم کی آخری آیات کا سبق لگایا گیا ہے. ماشاءاللہ یہ ادارہ اونچی نسبتوں کا حامل، نسبتوں کا قدر شناس ادارہ ہے، اور اسی نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے میرے ذمہ جو سبق لگایا ہے وہ بھی اس حسن ظن کی بنیاد پر کہ بحمدہ تعالی، حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق، ہماری نسبت اونچے گھرانے سے، بڑے گھرانے سے جوڑی ہے. یہ وہ شرف اور اعزاز ہے جس کے بارے میں بلا شبہ اور بلا مبالغہ یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق اور ہماری نسبت جس خانوادے کے ساتھ، جن اساتذہ کے ساتھ جوڑی ہے. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے مومن. تو جس گھرانے میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آنکھ کھولی ہے، سونا چاندی تو یہ فنا ہونے والا ہے، لیکن جس گھرانے میں الحمدللہ آنکھ کھولی ہے اور جن اساتذہ سے ہم نے شرف تلمذ حاصل کیا، اس نسبت کو الحمدللہ بقا ہے. اور قرآن کریم اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ عزت ہے اور ذریعہ شفا ہے. یہ سب فیض ہے ہمارے استاد مکرم، ہمارے حضرت سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم، حق تعالیٰ ان کی زندگی میں سے وہ برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے الحمدللہ ایک ایک حرف پہ محنت کر کے یہ قرآن کریم جیسی عظیم دولت ہمارے سینے میں داخل کی. حق تعالیٰ اپنے فضل سے، مہربانی سے اس نسبت کی اور اس نعمت کی ہمیشہ قدر کرنے کی، شکر کرنے کی اور لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طلباء کے سبق سے پہلے ایک جو سبق میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑوں سے سیکھا اور سنا ہے. مجھے بحمدہ تعالی حضرت کی درسگاہ سے ضابطے کی طالب علمی سے فارغ ہوئے تقریباً یہ 32 سال ہونے والے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سنا، دیکھا اور سیکھا کہ ویسے تو استاد کی نسبت ہمیشہ اونچی رہی ہے، لیکن قرآن کریم کے جو استاد ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ کا ربط، تعلق اور رابطہ مضبوط کیا ہے. جس طالب علم کا اپنے استاد کے ساتھ جتنا رابطہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کے علم میں برکت آتی ہے. اور جس قرآن کریم کے حامل کا، حافظ کا تعلق اپنے استاد کے ساتھ جتنا مضبوط ہے، بلا شبہ اللہ کے فضل و کرم سے ضمانت اور گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز زندگی کے آخر تک یہ قرآن پاک سنبھال کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. استاد گرامی سے تعلق اور نسبت قائم رکھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یومیہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. چونکہ یہ عزیز طلبہ ہیں، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چند سال ان کے اس طرح کے گزریں گے جب ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ مدارس نے اور اساتذہ نے، ہمارے معاونین نے ہم پہ کتنی محنت کی اور کتنا خرچ کیا. یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ اس بچے پہ نظر رکھے، اپنے بچے پر، اور اس کا تعلق اس کی مادر علمی کے ساتھ اور اس کے استاد کے ساتھ تعلق کو ہر آنے والے وقت کے ساتھ مضبوط رکھا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عزیز طلباء بھی یہ ارادہ کریں، جو سبق ہم نے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سنا، وہ یہ کہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جس طالب علم نے، جس حافظ نے اپنا قرآن میں تراویح میں سنا رہا ہے، بے شک اس کی غلطیاں بھی آ رہی ہیں. قرآن پاک سستیوں کی وجہ سے، یعنی ذہنی غباوت کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو، لیکن رمضان مبارک میں تراویح میں سنانے کی برکت سے ہمیشہ وہ قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے
اس کے یاد ہونے کی اور یاد رہنے کی ضمانت اور گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے، مہربانی سے اس عظیم نسبت کی قدر کرنے کی اور لاج رکھنے کی اور ہمیشہ اس نسبت کے شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میرے عزیز طلباء یہ ارادہ کریں کہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی انشاءاللہ ہم تراویح میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں گے۔ یہ عزیز طلباء ذرا ہاتھ بھی بلند کر دیں، ارادہ کر لیں بزرگوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے۔ یہ عزیز طلباء یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے استاد صاحب کے ساتھ، اپنے مادری علمی کے ساتھ تعلق رکھیں گے اور قرآن پاک کو تراویح میں ہمیشہ سنانے کا اہتمام رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اب آخری آیات سورہ بقرہ کی جو دعائیہ آیات ہیں وہ میں تعمیر حکم میں تلاوت کیے دیتا ہوں، عزیز طلباء میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. برادری اوقات ایک قرآن مجید کے اختتام پر آتا ہے کہ اللہ پاک اس مجلس میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً اس مجلس میں جامعہ میں 52 قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب میں بخاری شریف کے آخری سبق کے لیے شیخ الحدیث جامعہ مجید سنگوان ہمارے حضرت جی الحمدللہ چونکہ مجید سننے کا الحمدللہ خاص موقع رکھتے ہیں تو ان کا حکم ہے کہ حضرت علی الرحمان صاحب دامن برکات عالیہ کہ وہ چند آیات تلاوت کی ایسے سناتے ہیں کہ وہ تو بچوں کے لیے تھا تو مزید آپ سے تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ لگا دی سامنے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. جزاكم اللہ خیر.